نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات پڑھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں زبان سے. وہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ زبان میں دل میں بھی اتارتے, زبان پہ بھی لے آئے, دماغ میں بھی اتار دیں. اللہ تعالیٰ اس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. تقریباً 10-12 دن سے عصر کے بعد ایک حضرت والا کا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے علامت ربانی. اس میں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں کچھ لکھا تھا. اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. دوسرے دن میں سمجھا کہ مضمون اب اختتام کو ہوگا, تو پھر آگے بڑھ گیا. ہوتے 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 ابھی اور آگے دیکھ رہا ہوں تو ابھی بھی مضمون ختم نہیں ہوا. جب سے اللہ نے حضرت سے جوڑا ہے میں نے ایسا مضمون کبھی پڑھا نہیں, نہ حضرت سے سنا کبھی. پرانے ملفوظات ہیں 1974 کے, ان کو الحمدللہ میں نے جمع کیا. 36 صفحات بنے ہیں دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں. عجیب عجیب مثالیں. اب آپ دعا کریں کہ اللہ جلد چھپوا دے. پھر پیارے شیخ العرب العجم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جمع کرنے کی دوستوں کو. اللہ مجھے بھی محروم نہ فرمائے. اس کے بعد حضرت مجدد کے جو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو بھی الگ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کیونکہ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث ہمارے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک ہمارے حضرت دامت برکاتہم, تو وہ بھی حضرت سے اجازت لے کر کے حضرت کے حکم پر یہ جمع ہوئے تھے, ان کے حکم پر پڑھے جا رہے ہیں یہ ملفوظات. اور صبر کے بارے میں نے آج تک ایسی باتیں نہ سنی نہ پڑھی. حضرت والا کا تو کتاب بھی چھپ گئی 12 صفحے, اور ابھی ایک صاحب نے شاید 20 صفحات بتائے تھے. کہ اس کے بعد اب میں آگے نہیں پڑھتے. میں نے کیوں نہیں پڑھتے, آگے پڑھو اور فائدہ ہوگا. کہ نہیں مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا بھائی, اگر ہمارے کوئی ایجنٹ چھوٹے ہوئے ہوں تو نشاندہی کر دیں. جو لوگوں کو لالچ دے کر یہاں لاتے ہوں, یا ان کے پیر آنکھوں پر رکھ کر چوم کر منتیں کر کے ان کی چپلیں چوم کر یہاں لاتے ہوں, تو وہ بتا دیں ذرا. ہم اپنے بزرگوں سے پوچھ کے ان کو پھر یہاں آنے نہیں دیں گے. یہاں کے پیسے بھی نہیں ملتے اللہ کے کرم سے, کھانا بھی ہم نہیں کھلاتے, وہ تو اللہ کھلاتے ہیں. لیکن بدتمیز آدمیوں کو اللہ نہیں ملتے, غصے والوں کو, چور لوگوں کو اللہ نہیں ملتے. موبائل چھپا کر لے جانا یہ دھوکے بازی ہے. یہ بے ادبی, اس کے بارے میں خدا جویم توفیق ادب, بے ادب محروم مندس فضل رب. اے اللہ ادب کی توفیق عطا فرما, کیونکہ بے ادب آپ کے فضل سے محروم رہتا ہے. مجھے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اصلاح کی فکر عطا فرمائے. جو اخلاق رذیلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اخلاق حمیدہ میں بدل دے. اللہ یہ اکڑ, یہ تکبر, یہ موبائل کی ذلتیں اللہ اس سے اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو جب سال ختم ہوتا تھا, چھٹیاں ہوتی تھیں, تو مٹکا کھولتے تھے, اس میں خط پڑھ کے رو رہے ہیں, غم کی خبر, پورا سال پتہ ہی نہیں. دوسرا خط پڑھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. آج موبائل چاہے کتنا بھی وقت ضائع کریں, لیکن وہ لازمی حصہ سمجھ لیا اس کو زندگی کا اپنے, اس کے بغیر چین نہیں ہے. فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک خوف تو بمانے احتمال عقلی عذاب کا ہے, یہ تو شرط ایمان ہے. اور ایک درجہ خوف کا ہے کہ یہ تقاضا معصیت کے وقت آیت وعید اور عذاب خداوندی کو یاد کر کے سوچ سوچ کے گناہوں سے بچا جائے. یہ درجہ فرض ہے. اس کے فقدان سے کفر نہ ہوگا, ہاں گناہ ہوگا. اور ایک درجہ خوف کا یہ ہے کہ مراقبات اور اشتغال سے آیت وعید, عظمت و جلال حق کو ہر دم مستحضر اور پیش نظر رکھا جائے, یہ درجہ مستحب ہے. اور یہ سب درجات جو ہے اس کو حاصل کیے جاتے ہیں. ان کے آگے ایک اور درجہ ہے جو اختیار سے باہر ہے, وہ یہ کہ آثار خوف اس قدر غالب ہو جائیں کہ اگر ان کو کم کرنا یا بھلانا بھی چاہے تو اختیار و قدرت سے باہر ہے. یہ محض وہبی ہے جو درجات سابقہ کے حاصل ہونے کے بعد محض عطائے حق سے بعض کو حاصل ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس کے مقابلے میں رجا کے بھی درجات ہیں. ایک درجہ شرط ایمان کا بمانے احتمال نجات ہے, اور ایک درجہ فرض ہے, ایک مستحب ہے.
اور ایک درجہ محض وہ بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل یہ عملی خرابی عام طور پر پھیلی ہوئی ہے کہ جو شخص عمل کے اعتبار سے جس حالت میں ہے وہ اس پر قناعت کیے ہوئے ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی گناہ نہیں، تغیر اور تبدل کی حاجت نہیں، یہ خشیت اور فکر ذہن کی کمی ہے، یہ کوئی خوف نہیں ہے، یہ کوئی، اور کس انداز سے قناعت کیے ہوئے ہیں۔ جیسے پیارے شیخ میرے آنکھوں اور دل کے ٹھنڈک میرے محسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابھی کیونکہ اس موقع پر زیادہ لمبائی چوڑائی نہیں ہو سکتی، فرماتے تھے بھائی دنیا کے لیے ہر بات میں ترقی ہے یا نہیں؟ کوئی گناہ ہے؟ نہیں۔ صحت کے معاملے میں سب بوڑھا ہو گیا لیکن ترقی چاہیے جوانوں سے بھی زیادہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ یا اللہ میں نے اب تک کوئی کام نہیں کیا دین کا، مجھے معاف فرما دیں، اے اللہ مجھے کروڑوں جانیں عطا فرما، ہر جان، ہر سانس، ہر لمحہ اپنی ذات پاک پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ایک تو یہ دعا مانگتا ہے، ایک کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے تو نہیں کہے گا، یہ کہتا ہے مجھے ہر طرح سے جوانی مل جائے تاکہ میں روز زنا کروں۔ ایک عمر کس لیے مانگ رہا ہے، ایک عمر کس لیے مانگ رہا ہے، دونوں میں فرق نہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی ہر چیز میں ترقی چاہتے ہو، دین میں کیوں نہیں؟ اگر عطائے نسبت ہو گئی تو اس کی بقائے نسبت کس لیے نہیں؟ آئس کریم جب نکل آتی ہے فریج سے تو نرم پڑ جاتی ہے، پھر پگھل جاتی ہے، پھر دودھ پھٹ جاتا ہے، اب اس کو فریزر میں رکھو آئس کریم نہیں جمے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان چیزوں سے بڑھ کر ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے فریج سے نکل گئے، گناہوں میں ڈوب گئے، توبہ کریں گے واپس اللہ کے قرب کا فریج مل جائے گا۔ اچھا فرمایا بتائے نسبت ہو گئی تو بقائے نسبت بھی چاہیے نا، پھر ارتقائے نسبت کس لیے نہیں، کس وجہ سے نہیں؟ یہاں رات کو جاگنے والے دوست پہلے جو تھے حافظ صاحب، اللہ ان کو درجات ان کے بلند فرمائے، جب تک یہاں تھے ایک بھی جھوٹ کی خبر نہیں ملی، ہم دو کو سامنے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی جو رات کے ہیں دو ساتھی ایک چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو یہ دوسرے کام میں لگ جائیں گے، اتنے عرصے سے یہ موجود ہیں، ایک بھی جھوٹ نہیں ملا، ایک بھی جھوٹ نہیں ملا۔ جب آدمی کوئی کام چوری کرتا ہے نا اور پھر اکڑ بھی ہو، غصہ بھی ہو، غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، غم بھی کچھ ہے، تو اس کے ساتھ پھر اور چیزیں بھی چلی آتی ہیں، جھوٹ بھی چلا آتا ہے، بہتان بھی چلا آتا ہے، اکڑ بھی چلی آتی ہے۔ دل غیر اللہ کو دے دیا، دل غیر اللہ کو دے دیا۔ یہ ہوٹل نہیں ہے، پہلے وقت میں سرائے ہوتے تھے، یہ سرائے نہیں ہے، یہ مسافر خانے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے، مٹنے کو سیکھنے کی جگہ ہے، گناہوں سے بچنے کی سیکھنے کی جگہ ہے۔ یہ ہوٹل نہیں ہے کہ آرام کرنے کے لیے آ گئے، اس نیت سے آئے کچھ نہیں ملے گا، ہاں ہوٹل مل جائے گی، کھانا مل جائے گا، چلو کوئی بے اصولی نہیں بھی کرتا لیکن آتا ہے ہوٹل کے لیے۔ ابھی کچھ دن پہلے 15 دن 20 دن بھی ہوں گے، چلو بھائی ایک صاحب آئے، جی وقت لگانا ہے، میں نے کہا ابھی دیکھتے ہیں، ابھی تو آپ آئے ہیں، پہلی دفعہ آپ آئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دوستوں نے کہا کہ یہ اس طرح ان کو اچانک نوکری سے نکال دیا ہے اور بھلے چند دن رہے، ہم اس کو دیکھیں گے، پھر ہمارے پاس ضرورت ہے کام میں لگ جائیں گے، اس کے حالات دیکھیں گے کہ شرعی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے جماعت سے ماشاءاللہ، میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں بھائی۔ ان کو میں نے بلایا، میں نے کہا آپ کو کس وجہ سے نوکری سے نکالا؟ انہوں نے تو کہا نہیں نوکری سے تو نہیں نکالا۔ میں نے کہا پھر؟ کہ وہ میں فلاں گلشن حدید کی طرف رہتا ہوں، میرے جو مالکان ہیں ان کی ایک فیملی آ گئی ہے، اس لیے مجھے انہوں نے کہا 3-4 دن کہیں اور جا کر رہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو نکالا نہیں؟ کہا نہیں، میں تو واپس وہیں چلے جاؤں گا۔ اچھا تو بھائی یہاں آپ کیوں آئے؟ کہ رہنے کے لیے۔ میں بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں رہنے کے لیے آیا ہوں؟ میں نے اصلاح کا، اصلاح کیا بات ہے؟ تزکیہ کیا چڑیا کا نام ہے بھائی؟ میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا سمجھایا ان کو، ہمارے ساتھی نے سمجھایا، شریف آدمی ہے، چلا گیا۔ بھائی آپ کی نیت ہی نہیں ہے نا، وہ تو کہہ میں رہنے آیا ہوں اور اس کو اصلاح کا پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، جو فرض ہے بس جو ہو گیا وقت گزر گیا۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ جب میرے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو میں اکڑتا کیوں ہوں؟ یہ اکڑ رہے گی اگر اصلاح نہ کرائی تو۔ حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ
کہ بھائی کوئی مدرسے میں داخل ہوا اللہ والا بن کے نکل گیا، متوسطہ یا اولا میں ہی، کوئی تبلیغ میں گیا 24 گھنٹے میں اللہ والا بن کے نکل گیا، خانقاہ میں گیا، اوئے ہوئے خانقاہ میں کسی سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ بھائی، نہ بیان کرنے والے سے کوئی گناہ ہوتا ہے نواب صاحب سے، نہ کسی اور سے گناہ ہوتا ہے، بس خانقاہ میں گئے اللہ والے بن کے نکل گئے جی، تربیت نہیں کرائی، پیسے کے استعمال نہیں پتا، امانت خیانت کا پتہ نہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں، وہ جناب کوئی غصہ یا کوئی چیز گڑبڑ ہے، جہاد پر گیا اللہ والا بن کے نکل گیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی میں جھوٹ کی بیماری ہے، غیبت کی ہے، اکڑ ہے، غصہ ہے، چوری ہے، جوانی برباد کرنا ہے، ماں باپ سے اکڑنا ہے، حب جاہ ہے، حب با ہے، کینہ ہے، بغض ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تو فرمایا کہ یہ بیماریاں جاتے ہی کیسے نکل جائیں گے؟ رات کو بچے کو بٹھایا تھا، میں نے کہا 70,000 دروازوں کی بات بتاؤں گا کہ جو محل ملے گا، میں نے سمجھا تھا کس بات کے لیے، لیکن جب حدیث پاک سامنے آئی تو پتا چلا حافظ قرآن کو ملے گا، محل ملے گا جس کے 70,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں محل الگ ہوگا۔ حافظ قرآن جگہ جگہ، مفتی عبد السکھروی صاحب دامت برکاتہم کا یہ بیان ہے، جگہ جگہ لکھا ہے عمل والا حافظ قرآن، عمل والا حافظ قرآن۔ اور قرآن پاک کی آیت کہ علماء ہیں کون؟ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک باتیں لکھی ہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ نہیں کرے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا تو یہ عالم ہے ہی نہیں۔ اور ایک سبزی کاٹنے والا ہے، گناہ نہیں کرتا اللہ سے ڈرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک علم والا تو یہ ہے کیونکہ عمل کر رہا ہے۔ تو ہر دروازے میں ایک محل، 70,000 محل، اور اندر دیکھ کر جائے گا اعلیٰ ایسی ایسی چیزیں، جناب پتہ نہیں کیا کیا معاملات، اپنے اہل و عیال سے ملے گا، ماں باپ سے ملے گا، آرام کر رہا ہے، دروازے پر آواز آئی، خادموں سے کہے گا دیکھو کون آیا ہے؟ کہا جی وہ 70,000 فرشتے آپ سے ملنے آئے ہیں، ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور تحائف الگ ہیں۔ ساگر تو کدھر دیکھ رہا ہے بھائی؟ ادھر کیا دیکھتا ہے؟ ابھی وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا، مزے لوٹ رہا ہوگا، آواز ہوگی بھائی جاؤ کون آیا ہے؟ کہ اب 70 نہیں 1,40,000 فرشتے آئے ہیں، ہر ایک کے پاس عجیب عجیب نعمتیں ہیں، وہ پہلی نعمتوں سے فارغ بھی نہیں ہوگا کہ اور نعمتیں آ گئی ہیں۔ حافظ قرآن، حافظ قرآن ویڈیو گیم، حافظ قرآن موبائل، اس کی خرافات، بات کرنا ضروری ہے یا اللہ اللہ کرنا ضروری ہے؟ جو باتیں لکھی ہیں اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اعلان بھی ہوتا ہے روز، یا اکڑ ضروری ہے؟ حافظ قرآن کوئی شیخ ہے، کوئی امام صاحب ہے، کوئی علم حاصل کر رہا ہے، عمل والا، اس کے بعد تقویٰ کے انعامات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں کتاب کے اندر، قرآن پاک کی طرف سے انعامات بعد میں۔ حافظ قرآن ویڈیو گیم، کارٹون حرام، اردقل کا ڈرامہ، گندی فلمیں، نماز نہ پڑھنا، تلاوت نہ کرنا، ذکر نہ کرنا، دعائیں نہ کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اور ایک حافظ نہیں ہے، وہ تو پیچھے تراویحاں سن رہا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا بیچارے کو۔ ہمارے کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو ایک حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، اس کو جو ترجمے سمجھ میں آ رہے ہیں، اس کو جو واقعات سمجھ میں آ رہے ہیں، اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ اس کے درجات بلند ہیں، لیکن عمل نہیں کرتا۔ اور رمضان ہی بنا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی جگہ، حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکات فرمائے، رمضان ہی بنا ہوا ہے، کھینچ کھانچ کے تراویحاں پڑھا دی، اس کے بعد قرآن پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ قرآن پاک میں سب لکھا ہوا ہے۔ ابھی رات کو کل جب ہم سن رہے تھے مغرب کے بعد بیان، تو پیارے شیخ غصے کے احادیث مبارکہ غصے کے بارے میں انعامات فرما رہے تھے۔ یہ 30 سال میں کل عقل آئی، ابھی تو پوری عقل تو ہے بھی نہیں نا، اس معاملے میں عقل آئی کہ حضرت والا تو اردو میں فرما رہے ہیں، بیچ میں کچھ عربی کے الفاظ مبارک بھی تھے حدیث پاک کے، تو میں کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ میں احادیث مبارک کا اس کو بیان کروں؟ تبھی میں نے ڈائری میں رات کو لکھ لیا کہ آج جو ہے نا وہ ترجمے لے لوں گا، پھر آئندہ ترجمے ہی بیان کیا کروں گا۔ یا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، خدا اچھا مبارک ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ یہ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو۔ آج کل یہ عملی خرابی عام طور پر پھیلی ہوئی ہے
کہ جو شخص عمل کے اعتبار سے جس حالت میں ہے اس پر قناعت کیے ہوئے ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص گناہ کوئی بھی نہیں، تغیر اور تبدل کی حاجت نہیں، یہ خشیت اور فکر اور ذہن کی کمی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ غلبہ خوف اور محبت دونوں میں مقصود وہ درجہ ہے جس کے ساتھ دوسری مصلحتیں فوت نہ ہوں، اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ ہر حال میں یکساں غلبہ نہ ہو، بلکہ ایک وقت میں محض خوف اور محبت ہی کا غلبہ ہو اور کسی کام کی طرف التفات نہ ہو، اور ایک وقت میں دوسرے کاموں کی طرف بھی التفات ہو مگر دل میں خوف اور محبت کی وجہ سے۔ جملہ سنا ہوں یہ سب آ رہا چل رہا ہوں جناب۔ جیسے تعاون کے زمانے میں موت کا غلبہ ہر وقت رہتا ہے مگر ایسا نہیں ہوتا کہ کھانا پینا بھی چھوٹ جائے۔ تعاون کیا تھا آج کل کے دور میں؟ کورونا جناب۔ اس حالت کی تحصیل کا طریقہ یہ ہے کہ موت کی یاد کثرت سے کرو، یعنی اس کو غالب رکھو اور نماز ایسی پڑھو جیسے دنیا کی کو رخصت کرنے والا نماز پڑھتا ہے۔ کل ایک دو حاجی صاحبان کا فون تھا، طواف زیارت اور طواف وداع کرنے گئے تھے، اس وقت جو نماز آئی ان کو نکلنا تھا پہلے، تو کہہ رہے تھے ایسی حالت ہو رہی تھی جیسے ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے، کہ ذہن میں یہ پکا یقین تھا کہ آخری نماز ہے اس وقت، باقی اللہ بار بار حج عمرے کرائے، ایسی زندگی میں نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ موت کی تو یہاں بات بھی نہیں تھی نا، صرف یہ بات تھی کہ آخری نماز ہے میری یہاں۔ اب ایک حاجی صاحب ہے مدینہ شریف پہنچ رہے ہیں، 40 نمازوں کی فرضیت ہے، دعا کریں، اور یہ گھر والے بھی ہیں، وہ بار بار دعا کی باتیں آ رہی ہیں کہ بھئی کسی طرح فجر کی نماز میں پہنچ جاؤں وہاں، تب میری 40 نمازیں ہوں گی۔ میں نے رات کو 1 بجے قریب تھا، میں نے کہا بھائی آپ گھبراؤ نہیں، اللہ پر رکھو، کوئی گناہ تو آپ کو نہیں ملے گا، آپ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے ہو، یہ فضیلت ہے آپ سب مانتے ہیں، لیکن آپ اتنا پریشان تو نہ ہو، گاڑی کو تیز نہیں کرانا، اور یہ میں نصیحت کرتا ہوں کھانا پینے کی فکر نہ کرو، یہ سوچو میرا روزہ ہے۔ ہنسنے لگا بہت زیادہ۔ ہماری رات کا 1 بجا تھا، وہاں 11 بجے تھے، پھر رات کو 2:30 بجے آنکھ کھل گئی، اب کہاں پہنچے؟ اب سنا وہ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کا راستہ ہے، انشاءاللہ لگتا ہے ہم پہنچ جائیں گے۔ میں بھائی کھانا وانا کچھ نہیں، بس جہاں پیٹرول بھی ڈلوانا ہو، بسکٹ چپس لے کر جوس لے لو، ختم، اور ٹائم مت ضائع کرنا، کھانے کا آرڈر دے کر پھر بیٹھے رہو گے۔ وہاں پر تو خیر ایسا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال سمجھانے کا تو بات ہوتی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا واقعہ غم کا بالکل تذکرہ نہ کرنا اور ضبط میں مبالغہ کرنا بھی تجربے سے مضر ثابت ہوا ہے۔ سب غبار اندر ہی اندر رہنے سے طبیعت گھٹ جاتی ہے اور اس کی قوت تحمل گھٹ جاتی ہے۔ طبیعت گھٹ جاتی ہے اور اس کی قوت تحمل گھٹ جاتی ہے۔ گھٹ اور گھٹ دیکھیے، اس لیے مصلحت یہ کہ شروع میں گاہ اپنے کسی دیندار ہمدرد سے اعتدال کے ساتھ حدود شریعہ میں رہ کر اس واقع غم کا کسی قدر تذکرہ بھی کر لیا جائے۔ دیندار کی شرط آ رہی ہے، غیبت کی بات نہیں آ رہی۔ اب آج کل غیبت کرتے ہیں، کل دیندار سے میں اپنا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں، اس کی تائید بھی نص سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی روئے، اور یہ فرمایا کہ یہ کوئی کسی نے عرض کیا آپ روتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آنسو شکایت کے آنسو نہیں ہے، جانے والے ایک حق ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہے لیکن اپنے رب سے راضی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرے خیریت سے اللہ پہنچا دے، سب حاجیوں کے لیے آسانی کے لیے دعا فرمائے۔ کل سے شاید فلائٹیں واپس بھی آنا شروع ہو رہی ہیں، میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا، ایک دوست کا فون تھا، جمعے کے دن آ رہے ہیں۔ رمضان 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 چلا گیا، شب برات، اب تو میں اللہ والا بن جاؤں گا، پھر ہم اس کیوں بنے نہیں نا رمضان، اب تو بس اللہ ہے، ہم ہیں جناب عید کی رات اور عید کے دن گڑبڑ کر رہے ہیں دعوتوں کے اندر۔ بس اس کے بعد قربانی کی عید میں تو ایک جانور ذبح کریں گے، نیکیاں کتنی مل، اب ہم میں بس حج ختم بھی ہو گیا۔ یہ لمحات واپس پھر جب آئیں ہمیں ملیں نہ ملیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں بھائی۔